حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے رمضان المبارک کے متعلق کچھ سماعت فرمایا. چونکہ رمضان کی آمد ہے، چند دنوں کے بعد اللہ کی رحمت کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اسی ضمن کے اندر میں نے حدیث منبر، جو اسی نام سے یہ حدیث مشہور ہے، وہ آپ کو سنائی تھی کہ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 دعائیں کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی ان 3 دعاؤں پر آمین کہی تھی. پہلی دعا جبرائیل امین کی کہ اے میرے پروردگار، جو آدمی رمضان کو پائے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرواتا، تو یا اللہ وہ تیری رحمت سے دور ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. دوسری دعا جبرائیل امین کی کہ الہی، جس شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، تو الہی وہ تیری رحمت سے دور ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تیسری دعا کہ الہی، جس نوجوان کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ نوجوان اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی نہیں کرتا، اللہ کو راضی نہیں کرتا، تو وہ شخص بھی تیری رحمت سے دور ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. دعا مانگنے والے فرشتوں کے سردار اور آمین کہنے والے پوری مخلوق کے سردار، جن کے متعلق میرا اور آپ کا یہ نظریہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر شان ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. لہذا اس دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک. اور پھر یاد رکھیں، یہ جو آمین ہے نا، اس کے متعلق بھی میں نے کہا تھا کہ یہ خود دعا ہے. آمین خود دعا ہے. ادھر جبرائیل امین مانگنے والے اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے والے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے متعلق یہ قانون ہے کہ اگر اللہ نے دعا قبول نہ کرنی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی اپنے نبی کو اطلاع دے دیتے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ میرے نبی کے دل کے اندر یہ بات ہے، اور ان قریب میرا نبی یہ دعا مانگنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی اطلاع کر دیتے ہیں کہ میرے محبوب، یہ جو آپ کے دل کے اندر بات آ رہی ہے نا، اور آپ نے جو دعا مانگنی ہے میں نے قبول نہیں کرنی، آپ نہ مانگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ابو طالب، جب اس کی وفات ہو گئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی، یا رسول اللہ، آپ کا چچا وفات پا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ گڑھا نکال کے اس کو دفنا دو. اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چچا کے احسانات آ گئے کہ یہ تو میرا وہ چچا ہے کہ جس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا کہ چلو میرے چچا نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن میں اللہ سے اس کے لیے استغفار کروں گا.
اللہ سے بخشش مانگوں گا، دعا مانگوں گا کہ یا اللہ میرے چچا کو معاف کر دے۔ اب یہ ارادہ کیا تو چونکہ اللہ نے قبول نہیں نہ کرنی تھی، اللہ نے فرما دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ میں اپنے نبی کو مانگنے ہی نہیں دیتا اس کے لیے استغفار۔ اللہ نے منع کر دیا، میرے نبی نہیں مانگنا، میں نے آپ کی یہ دعا قبول نہیں کرنی۔ ایک بات۔ دوسری بات، نبی نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول نہیں کرنی تو پھر بھی اللہ اطلاع دے دیتے ہیں کہ میرے نبی یہ جو تو نے دعا مانگی ہے نا میں نے یہ قبول نہیں کرنی۔ عبداللہ بن ابی منافق جب وہ مرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، بارہا روکا، بار بار روکا، بلکہ یہاں تک کہ آپ کی قمیض اور آپ کا کرتا پکڑا کہ یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، کہ جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ بھی آپ اللہ سے استغفار کر لو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ آیت نازل ہو چکی تھی، یا رسول اللہ یہ ان کے متعلق آیت نازل ہو چکی ہے تو آپ پھر بھی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے، اس کے لیے استغفار کرنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا اس نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت نہیں لگائی تھی؟ یا رسول اللہ کیا فلاں موقع پر اس نے یہ نہیں کہا تھا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم عزت والے ہیں، پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والے نعوذ باللہ ذلیل لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن میں پھر بھی اس کے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا، چونکہ اس کا بیٹا جو تھا وہ مخلص مومن تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ، باپ منافق ہے، رئیس المنافقین ہے، اور بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص دوست اور مخلص آپ کا ساتھی ہے، صحابی ہے۔ اسی نے آ کر سفارش کی تھی یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، اس کے لیے آپ نے استغفار کرنی ہے، جنازہ پڑھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ کی جماعت ہے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ چونکہ آیت نازل ہو چکی تھی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، کہ 70 دفعہ بھی آپ مجھ سے استغفار کریں گے نا تو میں نہیں معاف کروں گا۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 دفعہ سے زائد ہی استغفار کی ہوگی نا، 70 دفعہ سے زائد ہی اللہ سے توبہ کی ہوگی، استغفار کی ہوگی کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اب جس وقت آپ جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے نا تو چونکہ اللہ نے یہ قبول نہیں کرنی تھی، جنازہ تو آپ نے پڑھا دیا، دعا تو آپ نے مانگ لی، تو اللہ نے کیا فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، میرے محبوب آئندہ کے لیے میں نہ تجھے جنازہ پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں اور نہ تجھے کسی بے ایمان کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ نے اطلاع کر دی تھی کہ یہ جو آپ نے مانگی ہے میں نے قبول نہیں کرنی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اللہ سے مانگا یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ بگڑیں گناہوں کی وجہ سے۔ پہلے نبیوں کی امتوں کی شکلیں بگڑ جاتی تھی، بنی اسرائیل کے لوگ بندر بنے، خنزیر بنے وغیرہ وغیرہ، ان کی شکلیں بگڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ میرا امتی خواہ جتنا گناہ گار کیوں نہ ہو میرے امتی کی شکل نہ بگڑے، یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے۔ دوسری دعا کی کہ یا اللہ پہلی امتوں پر اجتماعی طور پر عذاب آیا تھا لیکن میری امت پر اجتماعی طور پر عذاب نہ آئے۔ تیسری دعا کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ پہلی امتوں کے اندر اختلاف ہوا تھا میری امت کے اندر اختلاف نہ ہو۔ اللہ نے پہلی دونوں دعائیں قبول کی، فرمایا میرے نبی تیرے کسی امتی کا چہرہ نہیں بگڑے گا جتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کا اور میرا معاملہ ہوگا اندر کھاتے میرے کو این چاہت منگے میں سارے معاف کر دے سا۔ اندر کھاتے وڑ کے وکھریاں ہو کے، یہ بھی نہیں ڈھول کٹن دی ضرورت نہیں کہ میرے کو اے ہو گیا تے اے ہو گیا، نہ اندر کھاتے بالکل این چکرے ربا کیڑے کیڑے گناواں معاف کرنے والا تو ہے، میرے بے شمار گناہ ایک دفعہ کہے گا سارے معاف کر دوں گا، گناہوں کی وجہ سے کسی کا چہرہ نہیں بگڑے گا۔ اور میرے نبی تیری وجہ سے میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تیری امت کو میں اجتماعی طور پر ہلاک نہیں کروں گا، وقتاً فوقتاً اپنی قدرت کے کرشمے ان کو دکھاتا رہوں گا،
توبہ کرنے کی ان کو توفیق دیتا رہوں گا، مواقع میں ان کو وہ دیتا رہوں گا، کچھ چھوٹے موٹے عذاب آتے رہیں گے لیکن اجتماعی طور پر ان کو میں تباہ نہیں کروں گا۔ تیسری دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کہ یا اللہ میری امت کے اندر اختلاف پیدا نہ ہو جیسے پہلی امتوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا تھا۔ اختلاف کرنا تے مولویاں نے کرنا تسا نہیں کرنا، تو گویا کہ یا اللہ میری امت دے جڑے مولوی نے آپس چ بھڑن نہ، تے آپس چ لڑن نہ، ڈانگو ڈانگی نہ ہون، ایک دوجے نوں گالی نہ کڈن، فتوی بازی نہ کرن، اختلاف نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پہلی تیری دونوں دعائیں قبول ہے لیکن یہ میں تیسری دعا قبول نہیں کروں گا۔ تے ہن ایک گلا نہ کیتا کرو کہ مولوی جڑے نے آپس دے اندر رل کے مل کے کیوں نہیں بہندے، اے تے اللہ سبحانہ و تعالی دی اپنی منشا ہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے اندر اختلاف پیدا نہ ہو، تو اللہ نے یہ قبول نہیں کی تھی، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے اللہ نے قبول نہ کرنی ہو تو اللہ پہلے اطلاع کر دیتے ہیں کہ میرے نبی یہ دعا نہ مانگے میں نے قبول نہیں کرنی، یا پھر آپ نے دعا مانگ لی اللہ نے قبول نہیں کرنی، اللہ پھر اطلاع دے دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مانگی ہے نا میں نے قبول نہیں کرنی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے اور اللہ سبحانہ و تعالی نہ ہاں کے اندر جواب دے نہ کے اندر جواب دے، سمجھ لو کہ وہ دعا قبول ہی قبول ہے، وہ دعا قبول ہی قبول ہے۔ یہاں مانگنے والا جبرائیل ہے اور آمین کہنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اس دعا کی قبولیت کے اندر شک تو میرے بھائیو رمضان آنے والا ہے، اس واسطے بار بار میں اس چیز پر زور دے رہا ہوں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے، یہ تیرا مہمان مہینہ، تیری رحمت والا مہینہ، تیری برکت والا مہینہ، تیری بخشش والا مہینہ، اتقم من النار جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ یا اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں اپنا دامن تیری رحمت سے بھر کے جاؤں، یا اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں اپنی جھولی تیری برکتوں سے بھروں، یا اللہ مجھے توفیق دے دے کہ سال بھر جو گناہ مجھ سے ہوئے یا اللہ وہ سارے کے سارے میں اس مہینہ کے اندر یا اللہ معاف کروا کے جاؤں۔ لیکن یہ تب ہوگا کہ جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، یہ تب ہوگا کہ جب میرے اور آپ کے اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ حدیث آپ نے علماء سے یہ سنی ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ یہ سراسر رحمت ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ یہ مغفرت ہے، اور رمضان کا تیسرا عشرہ اتق من النار جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے کہ انسان کو، مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے، اللہ آزاد کر دیتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ اتق من النار جہنم سے آزادی کا۔ میری اور آپ کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ترتیب یوں ہونی چاہیے کہ پہلا عشرہ مغفرت ہو، دوسرا عشرہ رحمت ہو اور تیسرا عشرہ اتق من النار۔ پہلا عشرہ مغفرت، اللہ انسان کے گناہ معاف کریں۔ جس وقت انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمت انسان پر چھم چھم برسے۔ پہلا عشرہ مغفرت ہونا چاہیے کہ انسان کے گناہ دھل جائیں، معاف ہو جائیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت انسان پر برسے۔ دوسرا عشرہ رحمت ہونا چاہیے اور تیسرا عشرہ اتق من النار جہنم سے آزادی کا ہونا چاہیے۔ لیکن ترتیب یہ نہیں، ترتیب یہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ پہلے اللہ کی رحمت آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی بخشش آتی ہے، پھر اتق من النار جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت رکھا، دوسرا عشرہ مغفرت رکھا اور تیسرا عشرہ اتق من النار رکھا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کی حکمت یہ سمجھائی اور یہ علماء نے بیان کی کہ چونکہ میں اور آپ جب اس دنیا کے اندر بھیجے گئے نا تو ہمارا ایک ساتھ جو تھا وہ نفس، اس کو بھی ساتھ لگایا گیا، اس کو بھی دنیا کے اندر ساتھ ہمارے بھیجا گیا۔ یوں ہی سمجھ لیں سادے لفظوں کے اندر ہماری خواہشات، یہ نفس کیا ہے؟ یہ خواہشات ہیں۔ مجھے جب دنیا کے اندر، آپ کو جب دنیا کے اندر بھیجا گیا تو ہماری خواہشات جو ہے، ہمارا نفس جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بھیجا گیا اور ہمارا تقابل کر دیا گیا، کشتی کروا دی گئی نفس کے ساتھ، میری نفس کے ساتھ کشتی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے حکم دیا گیا کہ تو نے اپنے نفس کو پچھاڑنا ہے، تو نے اپنے نفس کو ذبح کرنا ہے، اور جس آدمی نے اپنے نفس کو پچھاڑ دیا
جس آدمی نے اپنے نفس کو ذبح کر دیا، جس بندے نے اپنے نفس نو لتاڑ دیتا تے ڈھا لیا تے اتے چڑھ گیا تے او دے نال قوی تے مضبوط ہو گیا، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ تے جڑا نفس دے ہتھوں آپ مغلوب ہو گیا، دنیا دے اندر بھی ناکام ہو گیا تے آخرت دے اندر بھی ناکام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم کے اندر بڑا خوبصورت انداز ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها۔ کائنات والو، میں اللہ کو سورج کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور مجھے چاند کی قسم، والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم جس وقت مکمل طور پر وہ روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم جس وقت وہ اپنے اندھیرے کے اندر سب چیزوں کو لپیٹ لے، والسماء وما بناها، مجھے آسمان کی قسم، والارض وما طحاها، مجھے زمین کی قسم، ونفس وما سواها، اور مجھے انسان کے نفس کی قسم جو میں نے انسان کے ساتھ لگایا ہے۔ آگے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یہ 7 قسمیں اٹھائیں، اور 7 قسمیں اٹھانے کے بعد میرے مولا کریم نے فرمایا کامیاب انسان وہ ہوگا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، قد افلح من زکاها، جس نے اپنے نفس کو پچھاڑ دیا، جس نے اپنے نفس کو کمزور کر دیا، وہی شخص کامیاب ہوگا۔ اور جس پر نفس غالب ہو گیا اور نفس کے ہاتھوں وہ مغلوب ہو گیا، وہ شخص دنیا کے اندر بھی ناکام ہے اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہے۔ نفس اتنی پلی ہوئی چیز ہے، نفس اتنی موٹی چیز ہے، نفس اتنی طاقتور چیز ہے، مسلمانوں میں اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا، آپ اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ جب تک اللہ کی رحمت نہ آئے اس وقت تک ہم نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ اللہ اللہ، ہر وقت یہ انسان کو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ نفس امارہ جس کو کہتے ہیں، ہر وقت گناہ کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے کے اندر ہیں، عورت کی طرف سے دعوت ملنے لگی ہے، دروازے بھی بند ہیں، کھڑکیاں بھی بند ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، عورت بھی حسین و جمیل ہے، اور عورت بھی ایسی کہ جس پر مصر کا حکم چلتا ہے، خاتون اول جس کو کہتے ہیں، اس کی طرف دعوت مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اس کی دعوت سن کر کہتے ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ جاتے ہیں، سیدھے جیل کے اندر چلے گئے، ایک لمبا عرصہ جیل کے اندر رہے۔ جب جیل سے رہائی ملی تو وزیر خزانہ بن گئے، تخت پر آ گئے۔ اللہ اللہ، تو کسی سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، پوچھنے والے نے پوچھا یوسف اتنا خوبصورت تو جوان ہے، تیری جوانی کے کیا کہنے ہیں؟ اللہ اللہ، کھاتا پیتا انسان ہے، اتنا خوبصورت کڑیل جوان ہے، کمرہ بند تھا اور دعوت عورت کی طرف سے، خاتون اول کی طرف سے تجھے مل رہی تھی، تے کیا دروازے بھی بند، کھڑکیاں بھی بند، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، عورت بھی ایسی کہ جس کے حکم کے بغیر چڑا، نر چڑا بھی اس کے کمرے کے اندر
اندر نہ جا سکے، اس عورت کی طرف دعوت مل رہی تھی، تو کیا تیرے دل کے اندر کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی تھی؟ تیرے نفس نے تیرے ساتھ کوئی باتیں نہیں کی تھی؟ کیسے تو گناہ سے بچ گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سوال کرنے والے کہ جس وقت اس نے دعوت دی تو کیا میرے دل کے اندر کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی تھی؟ میرے نفس نے میرے ساتھ کوئی سرگوشی نہیں کی تھی؟ بہت کچھ ہوا تھا، میرے نفس نے بڑا کچھ کہا، پھر یوسف بچ کیسے گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں الا ما رحم ربی، بچا اس واسطے کہ میرے رب کی رحمت آ گئی تھی، میں اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے بچاؤں۔ اگر میرے اللہ کی رحمت نہ آتی تو ہو سکتا ہے یوسف بھی غلطی کر بیٹھتا۔ اللہ اللہ، لہذا اللہ کی رحمت آڑے آ گئی، اللہ کی رحمت نے میری دستگیری کی ہے، جس وجہ سے میرے دل کے اندر یہ گناہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوا، خیال ہی پیدا نہیں ہوا۔ بات سمجھ آ گئی تو اور میں کس کھاتے کے اندر ہیں؟ یہاں تو پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت دستگیری نہ کرے اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ اللہ اللہ، یہ جون جولائی کا مہینہ ہو اور سورج آسمان و سیاگ برسا رہا ہو، صبح 3 بجے سے لے کر غروب آفتاب 7:15 تک 7:30 تک 17-18 گھنٹے روزہ، اللہ اللہ، پھر محنت مزدوری کرنی، اللہ اللہ، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اس وقت تک میں اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کو گال سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اسی واسطے فرمایا رمضان کا پہلا مہینہ سراسر پہلا عشرہ سراسر رحمت ہے، میری رحمت آئے گی، تم روزے رکھو گے، تمہیں نیکی کی توفیق ملے گی، میرے سامنے جھکنے کی توفیق ملے گی، اللہ اللہ، بھوک برداشت کرو گے، پیاس برداشت کرو گے، جب میری رحمت آئی تمہیں نیکی کی توفیق مل گئی۔ اب جس وقت تمہیں نیکی کی توفیق ملی تمہیں اللہ کی بخشش متوجہ ہو گئی، تمہارے گناہ معاف ہونے لگے، تو دوسرے عشرے کے اندر میں اللہ معافیاں دیتا ہوں۔ جب تیسرا عشرہ آیا پھر تم اس قابل ہو گئے کہ میں اللہ اعلان کرتا ہوں اتقم من النار، میں نے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ لیکن بات تب بنے گی کہ جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی، جب اللہ کی رحمت ہماری دستگیری کرے گی، وگرنہ میں کیا ہوں کہ رمضان کے روزے رکھ سکوں؟ آپ کیا ہیں کہ رمضان کے روزے رکھ سکیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اور پھر سورج آسمان و سیاگ برسا رہا ہو، اس گرمی کے اندر روزہ رکھ کر پھر محنت مزدوری کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں، بہت بڑا مشقت کا کام ہے۔ اور یاد رکھو یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اس عمل کی جزا کل قیامت کے دن اللہ خود عطا فرمائیں گے، اس عمل کی جزا اللہ کل قیامت کے دن خود عطا فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو عمل کرتا ہے نا اس کو اس کے عمل کی 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، 10 سے لے کر 700 تک۔ اور جس وقت عاملین جائیں گے، عمل کرنے والے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اخلاص کے مطابق، عمل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اتنا، کسی کو 100، کسی کو 200، کسی کو 250، کسی کو 300، کسی کو 400، 500، 600، 700 تک اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جس وقت انشاءاللہ العزیز میں اور آپ یہ جون جولائی کے روزے رکھ کے گئے نا اللہ کے دربار کے اندر، تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں کو کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ جاننے کے باوجود فرشتے عرض کریں گے کہ الہی یہ روزہ رکھنے والے ہیں، روزہ دار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے اچھا، پہلی نیکیوں کا 700 گنا تک میں نے اجر و ثواب دیا، یہ روزہ لے کر آئے ہیں میرے دربار کے اندر؟ جی رب یہ روزہ لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، اور اگر اس کو مجہول پڑھا جائے تو پھر وانا اجزا به، یہ جو روزہ ہے اتنی خالص عبادت یہ لے کر آیا ہے کہ تم ایک طرف ہٹ جاؤ میں رب خود ان کو جزا دوں گا۔ پہلے فرشتوں کو کہا جا رہا ہے یہ نمازی ہیں، اے لپاں بھر بھر کے دیو یار انہاں نوں۔ حج والے آئے اور فرشتے ہوئے ٹوپے بھر بھر کے دیو انہاں نوں۔ قربانی والے آئے
او انہاں قربانیاں کیتیاں جے دیو اجر و ثواب انہاں نو دیو، صدقہ خیرات کرنے والے آئے، مسجد آباد کرنے والے آئے، جہاد کرنے والے آئے، اللہ یہ دے دو ان کو۔ لیکن جس وقت روزہ دار جائیں گے اللہ فرمائیں گے ہن فرشتے تسی ایک پاسے ہٹو نا، انہاں نو میرے قریب آن دیو، اور آؤ میرے قریب آؤ۔ جب وہ قریب جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی خود ان کو اپنے ہاتھ سے اجر و ثواب دیں گے۔ اور اگر اس کو مجہول پڑا جائے وانا اجزا بھی، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ فرشتے ہو یہ جو میرے بندے ہیں نا روزہ دار، یہ اتنا خالص عمل لے کر آئے ہیں، اتنا خالص عمل لے کر آئے ہیں، اس کی جزا پتہ کیا ہے الہی کیا ہے؟ فرمایا اس کی جزا یہ ہے کہ یہ میرے اور میں ان کا، یہ میرے اور میں ان کا۔ اور تو ایتھے میرے کو آ کے کھڑو، اور تم میرے کو آ کے کھڑو، اللہ اکبر، میں تمہارا اور تم میرے۔ کوئی بندہ وزیر اعظم دے نال تے صدر دے نال کوئی سیلفی بنا لوے تے کوئی فوٹو کھچوا لوے تے اخبار دے اوتے آ جاوے، او تے کچا ماردا پھرے گا، اودیاں گلاں ہی پھلیاں ہون گیاں کہ میری صدر تے وزیر اعظم نال تصویر آ گئی تے میں او کھڑوتا ہویا تھا۔ اللہ اکبر۔ او مسلمانوں تمہارے کیا کہنے کہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ تم رب کے ساتھ ہوو گے، تم اللہ کے ساتھ ہوو گے، تو پھر کیا شان اور کیا فضیلت ہے۔ لیکن یہ فضیلت تب ملے گی کہ جس وقت ہم رمضان کی قدر کریں گے، اور رمضان کی قدر اس وقت تک نہیں کر سکتے کہ جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوگی۔ اس واسطے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔